بنائی، والتین والزیتون، مجھے تین اور زیتون کی قسم۔ اگر اس کا لفظی معنی لے لیا جائے تو تین کہتے ہیں انجیر کو، انجیر والا، انجیر جو پھل ہے وہ، اور زیتون کہا جاتا ہے جو زیتون کا پھل، اور دونوں بہت صحت کے لیے مفید ہیں۔ جو حکیم یا ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ خوب بھی جانتے ہیں کہ انجیر اور زیتون جو شخص اپنی ڈائٹ میں یوز کرتا ہو وہ بہت صحت مند رہ سکتا ہے اور بڑے عرصے تک جوان رہ سکتا ہے، بوڑھے کے اثرات بہت کم آتے ہیں اس میں۔ اور اگر اس تین اور زیتون کے معنی کا جو مفہوم مختلف علماء کرام نے اور تاریخ دانوں نے نکالا، یہاں تین اور زیتون کی قسم ہے، پھر طور سینا کی قسم ہے، پھر ھذا بلد الامین کی قسم ہے، اور ان چاروں جگہوں کو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کے ایسے مقامات سے ہیں جہاں ان کا ظہور ہوا۔ تین اور زیتون سے مراد، تین سے مراد دمشق کا علاقہ ہے، اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، کیونکہ دنیا کا بہترین انجیر اور بہترین زیتون ان دونوں علاقوں میں ہوتے ہیں۔ اور 1400 سال پہلے عرب، جس قرآن جن عربوں کو مخاطب تھا وہ اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے کہ ان سے ایسی گفتگو، لہذا ان کو انجیر اور زیتون کہہ کر ان علاقوں کی طرف توجہ دی گئی، جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ دمشق اور فلسطین کے علاقے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے لاکھوں نبی جلوہ گر ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا مجھے ان تمام علاقوں کی قسمیں جہاں میرے محبوب جلوہ گر ہوئے، تبلیغ کی، اور ان تمام انبیاء کے مزارات بھی یہیں دمشق اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا اور جناب والا بیت المقدس کے ارد گرد ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نبیوں کے مزارات انہی جگہوں پر۔ رب نے ان جگہ قسم اٹھائی۔ اور طور سینینا، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو رب نے نبوت عطا فرمائی اور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ رب نے کہا مجھے اس پہاڑ کی قسم جہاں میرا کلیم آیا مجھ سے بات کرنے۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں رب نے قسم اٹھائی وَهَذَا بَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وہ مکہ معظمہ، دنیا میں سب سے افضل شہر، اعلیٰ مقام، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ منورہ نام کی چیز دنیا میں نہیں تھی، وہ یثرب تھا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھی شہر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر میں پیدائش سے 4 چاند اس شہر کو لگے۔ اللہ نے یہاں قسم اٹھائی اس شہر کی، اور قسم اٹھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، میں نے انسان کو اپنی چاہت کے ساتھ اور مان کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کو اپنی نوری مخلوق فرشتوں کے سامنے جلوہ گر کیا اور فرمایا سجدہ کرو اس کو تعظیماً۔ اب اگر خوبصورت نہیں تھا انسان تو نوری مخلوق نے سجدے کیا کرنے تھے؟ تعظیماً سجدہ کروایا۔ تعظیماً سجدہ کروانے کے بعد جس نے نہ کیا وہ جو بنا آپ کے سامنے ہے۔ ایک بدبخت نے سجدہ نہ کیا۔ آج ڈائریکٹ رب تک پہنچنے والوں، آپ ڈائریکٹ شیطان تک تو پہنچ سکتے ہو، لیکن جب رب تک پہنچنے کے لیے آدم بندے کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے سجدہ کروایا اور فرمایا بنایا تو میں نے بہت خوبصورت تھا، اور آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا، آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا۔
جو اس دنیا کی آزمائش میں غرق ہو گیا. تھا تو خوبصورت، جب ماں کے پیٹ سے آیا خوبصورت تھا، دین فطرت پر تھا. جب اس دنیا میں غرق ہوا، دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑا، اپنے نفس کے پیچھے پڑا، تو رب فرماتے ہیں میں نے اس کو ثم رددناہ اسفل سافلین کر دیا. ایسا سلف کیا، اتنا گھٹیا کر دیا کہ جانور اس سے اچھے ہو گئے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. لیکن ان گھٹیا